الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، مسلمانوں کا قومی مزاج ہمیشہ سخاوت کا رہا ہے. مسلمانوں کا قومی مزاج ہمیشہ سخاوت کا رہا ہے. اس کا امیر بھی سخی رہا ہے، اس کا غریب بھی سخی رہا ہے. اس کا صاحب حیثیت بھی سخاوت کا مظاہرہ کرتا رہا، اور مزدور اور محنت کرنے والا بھی سخی کی زندگی، سخاوت کی زندگی گزارتا رہا. یہ مسلمان قوم کا قومی مزاج رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ اللہ، آپ آسمانوں میں ہیں، وَنَحْنُ فِي الْأَرْضِ، ہم زمین میں ہیں، آپ کی رضا کی علامت کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ جب تمہارے قوم امور عقل مند اور تمہارے خیرخواہ لوگوں کے ہاتھ میں چلے جائیں اور تمہاری دولت سخیوں کے ہاتھ میں آ جائے تو یہ اللہ کی راضی ہونے کی نشانی ہے. اس لیے مسلمان کا قومی مزاج سخاوت کا رہا ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ غریبوں کی سخاوت کا تذکرہ ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ایک طرف امیر ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی دولت شام سے بھی آتی ہے، یمن سے بھی آتی ہے، روم سے بھی آتی ہے، اور اشرفیاں اونٹوں کی قطاروں میں لد کے آیا کرتی تھی. گھر کے کسی صندوق میں رکھنا، تجوریوں میں رکھنا مشکل تھا، وہ اشرفیاں گھر میں ڈال دی جاتی تھیں. بس اوقات چھت تک ان کی بلندی ہو جایا کرتی تھی. دولت کا یہ حال تھا، لیکن سبحان اللہ دوسری طرف سخاوت کا یہ عالم تھا. فرمایا کرتے تھے ان صحابہ کی فہرست لاؤ جو اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ اپنی جان فروشی کے لیے بیعت کر رہے ہیں. بیعت رضوان حدیبیہ کے موقع پہ پتہ چلتا ہے وہ 1400 ہیں. ایک پہ خاص پیمانے کے ساتھ ان کے گھروں میں دولت تقسیم کی جاتی ہے. پھر کہا جاتا ہے بدر میں شریک ہونے والے 313 کی فہرست لاؤ، اور پھر ایک پیمانے کے ساتھ ان کے گھروں میں دولت تقسیم کی جاتی ہے، اور یوں وہ ساری دولت شام تک اللہ کے راستے میں خرچ ہو جاتی. اور جن کے پاس وہ دولت جا رہی ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اتنی ہم کیا کریں گے، وہ بھی آگے تقسیم کر دیا کرتے تھے. سخاوت کا یہ عالم تھا، مزاج تھا مسلمانوں کا قومی اللہ کے لیے خرچ کرنے کا. یہی عبد الرحمن اتنا بڑا سرمایہ دار، اتنا بڑا تاجر، اور اتنی بڑی اس کے پاس کاروباری سلسلے، لیکن اپنی رسم و رواج سے دولت ایسے بچایا کرتے تھے جیسے آدمی اپنے آپ کو آگ سے بچاتا ہے. لغویات اور فضولیات میں، اسراف میں اور رسم و رواج میں نام و نمود سے اپنی یہ دولت ایسے بچایا کرتے تھے جیسے آدمی آگ سے بچتا ہے. یہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے ہیں، اور آپ کے کرتے پر کوئی داغ لگا ہوا ہے. کہنے لگے عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول میری شادی ہو گئی ہے. مدینہ کا وہ چھوٹا سا قریہ، بستی چھوٹی سی، اور اتنی بستی تھی جس میں آج مدینہ کی مسجد نبوی کی مسجد اور باہر چھتریوں پہ لگی
چھتریوں جہاں موجود ہیں، یہ ساری مدینہ کی بستی تھی، اور قبرستان جو اب جنت البقیع ہے یہ بستی سے باہر تھا۔ اس بستی میں محمد الرسول اللہ بھی رہ رہے ہیں، اور شادی ہو رہی ہے عبد الرحمن بن عوف جیسے صحابی کی، جس کی دولت کا یہ حال ہے کہ اشرفیوں کا ڈھیر چھت تک لگ جایا کرتا ہے، لیکن اللہ نے اللہ کے نبی کی صحبت کی برکت سے ایسی دانش مندی، عقل اور شعور نصیب فرمایا تھا، دولت بھی دی تھی، بصیرت بھی دی تھی، مال بھی دیا تھا، ایمان بھی دیا تھا، مال بھی دیا تھا، اس کے خرچ کرنے کا سلیقہ بھی عطا فرمایا تھا۔ کتنے بد نصیب ہیں، دولت آتی ہے تو ان کے یہاں رسم و رواج کو فروغ ملتا ہے، بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کو فروغ ملتا ہے، اسراف اور تبذیر کو فروغ ملتا ہے، نمائش کو اور دکھلاوے کو فروغ ملتا ہے۔ دولت آئی، زحمت بن کے آئی، مصیبت بن کے آئی، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں دولت آئی ہے، لیکن اللہ نے ساتھ بصیرت بھی دی ہے، مال بھی آیا ہے، ایمان کی دولت بھی نصیب فرمائی ہے۔ ارے دولت آئی بھی، خرچ کرنے کا اللہ نے طریقہ بھی دیا ہے۔ اپنی ذاتی زندگی میں یہ انداز ہے، رسم و رواج سے دولت کو بچانے کا یہ طریقہ ہے، اور دوسری طرف سخاوت کا یہ حال ہے کہ وہ ڈھیر کے ڈھیر اشرفیوں کو شام تک سب اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہے۔ یہ مسلمانوں کا قومی مزاج رہا، خرچ کرنے کا مزاج، خرچ کرنے کا مزاج۔ سخی اللہ کی بھی قریب ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کی بھی قریب ہوتا ہے، جنت کی بھی قریب ہوتا ہے۔ السخی حبیب اللہ، اللہ کا بھی محبوب ہوتا ہے، مخلوق کے ہاں بھی اسے عزت ملتی ہے، جنت کے بھی قریب ہوتا ہے۔ بخیل شخص اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، مخلوق بھی اس سے نفرت کرتی ہے، اور جنت سے دور ہوتا ہے، جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ سخی آدمی دشمنوں کے ہاں بھی محبوب بن جاتا ہے، اور بخیل آدمی اولاد کے ہاں بھی مبغوض بن جاتا ہے۔ سخی آدمی دشمنوں کے ہاں بھی محبوب بن جاتا ہے، دشمنوں کے یہاں محبوب بن جاتا ہے، بخیل شخص اپنوں کے ہاں بھی مبغوض بن جاتا ہے۔ سخاوت یہ مسلمانوں کا قومی مزاج رہا ہے، اس لیے کہ اسے اللہ نے اس سخاوت کی تلقین فرمائی، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ بچے سے کہو بیٹے اپنے پاس رکھو پیسے، اور پھر ابا کہہ دے بیٹے واپس کر دو، تو اس میں کیا ہچکچاہٹ ہوگی؟ ابا کی چیز تھی واپس کر دی۔ اللہ نے بھی اسی انداز میں سخاوت کا سبق پڑھایا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے وہ ہمیں دے دو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے وہ ہمیں دے دو۔ اور سبحان اللہ، اس سخاوت کو اور جلا بخشی گئی۔ دینا تو اگرچہ ہمارا دیا ہوا ہے، لیکن ہمارے ہاں نوازشات کے اور کرم کے فیصلے ہیں۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، یہ تمہارا دینا کیا ہے؟ بلکہ ہمیں قرض دینا ہے، قرض دینا ہے، اور اس محسن کو کوئی قرض دے گا تو اس کریم داتا کا اعلان ہے ہم کئی گنا بڑھا کے عطا فرما دیں گے۔ پھر مسلمان جو اللہ کو بھی مانے، قرآن کو بھی مانے، پھر کیوں سخی نہ ہو؟ ایک روایت میں آتا ہے صدقات سے شیطان کے 70 جال ٹوٹتے ہیں، صدقات سے شیطان کے 70 جال ٹوٹتے ہیں، اور اللہ کا نبی فرمایا کرتے تھے وَدَاوُوا مَرَضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَدَاوُوا مَرَضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، اپنے مریضوں کا علاج صدقات کی گولی دے کے کرو، صدقات دے دے کر اپنے مریضوں کا علاج کرو۔ وَدَاوُوا مَرَضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، اللہ پر ایمان رکھنے والا، قرآن کو سچا ماننے والا کیسے بخیل ہو سکتا ہے؟ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کی خوبی ہے، دیتا ہے مولا، لیتا نہیں ہے، کھلاتا ہے مولا، کھاتا نہیں ہے، پلاتا ہے مولا، پیتا نہیں ہے۔ اللہ کا مزاج ہے دینے کا، اور مخلوق میں جو خوبی اپنے اندر یہ پیدا کر لے، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لو، اللہ کا محبوب بن جائے گا، اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ سخاوت
قومی مزاج رہا ہے. غریب بھی سخی ہوا کرتا تھا, امیر بھی سخی ہوا کرتا تھا, اس لیے کہ اسے اللہ پر ایمان تھا, اللہ کے رسول پر ایمان تھا. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ایک دانہ جیسے زمین پہ بویا جاتا ہے, اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں, ہر بالی میں 100 دانے نکلتے ہیں, ایک دانے سے 700 دانے واپس آئے. فرمایا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے ایک پر اللہ 700 دیتا ہے. لیکن اگر اس خرچ کرنے کی کھیتی بڑھیا ہوئی, اگر یہ زمین زیادہ زرخیز ہوئی, جہاں اس نے مال خرچ کیا ہے, جہاں اس نے مال خرچ کیا ہے وہ زمین زیادہ زرخیز ہوئی اور اس کی آمدنی اعلیٰ درجے کا لقمہ حلال کی ہے اور اس کے اندر اخلاص بھی اعلیٰ درجے کا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء. پھر ایک پہ 100 نہیں, اللہ اتنا دے گا کہ اس کا علم پھر اللہ ہی کو ہے, پھر تو کوئی حد ہی کوئی نہیں, اتنا اللہ عطا فرما دے گا. ارے عزیزو, دولت سنبھالنے کے لیے بینکوں میں رکھا جاتا ہے, تجوریاں بھری جاتی ہیں, حفاظت کی کتنی شکلیں بنائی جاتی ہیں, لیکن سانس نکلتی دولت ہاتھ سے نکل جاتی. سانس نکلتی ہی وہ دولت ہاتھ سے چلی جاتی ہے. ہاں ایک تجوری اور بھی ہے, ایک تجوری اور بھی ہے, جو ہاں وہ تجوری کھولی جائے گی جہاں اس دولت کی مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو کچھ تمہارے پاس ہے سب فنا ہو جائے گا اور جو اللہ کے خزانوں میں اکٹھا کر لیا وہ محفوظ ہو جائے گا. وہ حفاظت کی دولت کی جگہ ہے. اس لیے مسلمان قومی طور پہ سخی رہا ہے, مزاج کا یہ سخی رہا ہے, اس لیے کہ اسے اللہ اور اللہ کے رسول کے باتوں پہ یقین تھا. اس کے قریب میں بخل نہیں ٹپکتا تھا, بخل اس کے یہاں نہیں تھا. یہ مزاج کا سخی تھا, اس کا دینے کا مزاج تھا. اللہ کا نبی اس کا مزاج بنا گیا. الید العلیٰ خیر من الید السفلی, یوں کے بجائے یوں مزاج بنایا, دینے کا مزاج بنایا ہے. الید العلیٰ خیر من الید السفلی, اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر, اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے. یہ دیتا تھا اور اللہ کی خاطر دیا کرتا تھا, اللہ کی خاطر دیا کرتا. یہ اس کا قومی مزاج رہا ہے اور اس کی برکت سے مسلمان معاشرے میں امیر بھی تھا, غریب تھا. امیر غریب پر شفقت کھایا کرتا تھا اور غریب امیر سے محبت کیا کرتا تھا. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. جیسے عقل و دانش کی تقسیم اللہ نے کی ہے, کسی کو عقل مند بڑھیا, کسی کی دانش بڑھیا اور کسی کے پاس عقل و دانش کا سرمایہ تھوڑا, اسی طرح اللہ رب العزت نے مال کی تقسیم بھی کر دی ہے. کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے, لیکن ان میں آپس میں شفقت اور محبت کا ایسا رشتہ قائم کر دیا ہے. امیر سے کہا تم اپنی دولت سے ذرا نیچے آؤ, خرچ کرنے کا مزاج بناؤ. غریب سے کہا تم استغنا کا مظاہرہ کرو, اگر امیر خرچ کر دے تم اس کی اس احسان کی قدر کیا کرو. یوں امیر کو بھی سبق دیا تم غریب کو قریب کر لو, اور غریب سے بھی کہا تم امیر کی قدر کو پہچانو, تم اس کے احسان کو پہچانو. ایسی محبت بھری زندگی, ایسے معاشرے میں ایک محبت کا دور چلتا تھا. قومی مزاج تھا مسلمان کی سخاوت کا. مرد بھی سخی ہوا کرتے تھے, عورت بھی سخی ہوا کرتے. سبحان اللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے اپنی خالہ کے ہاں 1 لاکھ تقریباً 80,000 اس زمانے کی اشرفیاں بھیجی. اتنی بڑی 2 تھیلیوں کے اندر دولت آئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے باندی سے کہا اتنا پیسہ ہم کیا کریں گے, چلو اسے خرچ کر دو. خرچ کرتے کرتے شام ہو گئی, ایک بھی اشرفی نہیں رہی. خادمہ کہنے لگی عائشہ آپ پر 3 دن کا فاقہ ہے, آج بھی آپ کا روزہ ہے, کچھ تو اپنے پاس رکھ لیتی. سبحان اللہ. کہنے لگی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی پہلے بتا دیتی پھر ہم بھی اپنے لیے کچھ رکھ لیتے. ایسا مزاج تھا خرچ کرنے کا.
اپنی ذات کو پیچھے رکھا. یہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ مہمان نوازی ہے. میرے عزیزو، ہمارے ہاں تو سلام بھی مفادات کا ہوتا ہے، مہمان نوازی بھی مفادات کی ہوتی ہے. جاننے والے کو سلام کرتا ہے. ہاں، وہاں سخاوت بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے تھی. مہمان نوازی عبادت سے بڑھیا چیز ہے. مہمان نوازی عبادت سے بڑھیا چیز ہے. ہدیہ اور تحفے اور تحائف اللہ کی خاطر دینا، یہ بڑے بڑے صدقات سے بڑی چیز ہے. مہمان نوازی کی شکل یہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں چند لوگ آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے گھر میں تو کب سے فاقے چل رہے ہیں، کون اسے اپنے گھر میں لے کے جائے گا؟ کون اسے اپنے گھر میں لے کے جائے گا؟ ایک صحابی کو پتا ہے میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، تھوڑا سا سامان بچوں کے لیے ہے. ہاتھ کھڑا کیا. آج نصیب جاگ گئے، حضور کے مہمان میرے گھر میں آ جائیں گے. کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی نسبی خونی تعلق نہیں، لیکن ایمان اور اسلام کا رشتہ سب سے بڑھیا رشتہ ہے. مہمان نوازی سخاوت مسلمانوں کا قومی مزاج تھا. مہمان نوازی سخاوت مسلمانوں کا قومی مزاج تھا. کہ رسول اللہ یہ خدمت میری قسمت میں ہو جائے، یہ سعادت مجھے مل جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ مہمان لے کر اپنے گھر لے گئے. ادھر خاتون خانہ، سبحان اللہ، وہ بھی بڑھیا دل رکھنے والی، وہ بھی بڑھیا دل رکھنے والی. اس کا دل بھی سخاوت کے دولت سے سرشار ہے. وہ بھی چیب جبی نہیں ہوئی، ماتھے پہ بل نہیں رہے، چیب جبی نہیں ہوئی بدقسمتی سے. وہ بھی خرافات سے پاک تھی، وہ بھی فیشن پرستی کی زندگی سے محفوظ تھی، وہ بھی ہر قسم کے گناہوں کی زندگیوں سے پاک اس کا دل تھا. اس نے بھی اپنی سعادت سمجھی ہے. آخرت کی کمائی آ گئی ہے، سرمایہ آ گیا ہے آخرت کا. اس نے کہا بہت اچھا کیا، آپ مہمان کو لے کے آ گئے، اچھا ہو جائے گا. اگرچہ گھر میں کچھ نہیں ہے لیکن بچوں کے لیے ضرور کچھ رکھا ہے، انہیں ہم سلا دیں گے، مہمان کے سامنے پیش کر دیں گے. آپ بھی بیٹھ جائیے گا، اس لیے کہ کھانا ہے تھوڑا، آپ بھی ساتھ کھائیں گے، شاید مہمان پورے طور پہ سیر نہ ہو سکے، اس لیے آپ بیٹھ جائیے. ہم وہ بتی بجھا دیں گے، چراغ بجھا دیں گے، مہمان سیر ہو جائے، کوئی بات نہیں، آپ بھوکے رہ جائیں. اور یہی منظر رات کو کچھ اس گھرانے کے اندر نظر آیا. آسمان والے رب کو اتنا اچھا لگا، آسمان والے رب کو اتنا اچھا لگا، اس ساری تصویر کو قرآن کے اوراق کے اندر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا. اس پوری تصویر کو قرآن کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا. اور آنے والے قیامت تک کے مسلمانوں کو سخاوت کا سبق مل گیا کہ اس کا غریب بھی سخی ہوا کرتا تھا، اس کا امیر بھی سخی ہوا کرتا تھا. صبح یہ صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے تیری تعریف میں قرآن کے کلمات اتارے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ خود ضرورت مند ہیں، اپنی ضرورتوں کو پیچھے رکھتے ہیں، دوسرے مسلمانوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. یہ مسلمانوں کا مزاج ہوا کرتا تھا، یہ مسلمانوں کا قومی مزاج ہوا کرتا تھا. اس کا غریب حرص سے پاک تھا، اس کی للچائی نظریں امیر کے دولت پہ نہیں پڑتی تھی، اور امیر بخیل نہیں ہوا کرتا تھا. غریب کے اندر استغنا تھا، ہاتھ نہیں پھیلایا کرتا تھا اپنی ذات کے لیے. اور امیر اپنی تجوریاں نہیں بنا کرتا تھا، اس کے ہاتھ کی خارش نہیں، اس کی ہاتھ کی خارش نہیں بڑھا کرتی تھی. تجوریاں بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ساری زندگی چوکیداری کرتے کرتے مر جاتا ہے. نہ خود استعمال کر سکتا ہے، نہ کسی کام آتی، نہ خود کام آتی ہے، نہ کسی کے کام آتی. تو یہ مسلمانوں کا مزاج نہیں رہا، مسلمانوں کا مزاج بنایا. امیر سے کہا تم سخاوت کا مظاہرہ کرو، امیر سے بھی کہا تم حد الامکان سخاوت کا مظاہرہ کرو. ارے اللہ کے نبی، اللہ نے بتایا ہے اگر ایک دکان سے 2 دکانیں ہو جائیں اور 3 سے 4 دکانیں ہو جائیں، ایک فیکٹری سے 2 فیکٹریاں بن جائیں تو رزق کا بڑھنا یقینی نہیں ہے، رزق کا بڑھنا یقینی نہیں ہے. لیکن ایک نسخہ اللہ نے دیا ہے، فرمایا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. صدقات ایک ایسا کاروبار ہے جو اللہ سے کاروبار کرے گا صدقات کا، اللہ اس کے رزق میں یقیناً بڑھوتری کر دیں گے. ایک دکان سے 2 دکانیں، ایک فیکٹری سے 2 فیکٹری کے بننے سے رزق کا بڑھنا یقینی نہیں، لیکن صدقے پر مال کا بڑھنا 100% یقینی.
ہاں وہ کیفیت مختلف ہوتی ہے، کبھی وہ مقدار میں بڑھ جاتی ہے، 1 سے 2 روپے ہو گئے، 2 سے 3 ہو گئے، لاکھ سے 2 لاکھ ہو گئے، اور کبھی مقدار میں نہیں بڑھتا، کیفیت میں بڑھتا ہے۔ اللہ 1000 سے وہ کرتا ہے جو 1 لاکھ میں بھی نہیں ہوتا، 1 لاکھ میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ آج کی آمدنی 1 لاکھ گھر پہ لے گیا ہے، لیکن اس گھر میں ایسی مصیبتیں، ایسی پریشانیاں، ایسے مسائل ہیں، شام تک وہ سارا ہسپتالوں میں پیسہ بھی لگ گیا، مصیبت بھی ہو گئی، اور نہ ایمان بڑھا، نہ صحت بنی، اور ایک یہ ہے کہ یہ 1000 لے کر گیا لیکن سکون تو ملا، ایمان تو بچا، محبتوں تو ملی۔ ارے اس 1000 میں 1 لاکھ سے کئی گنا بڑھیا ہے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، صدقات سے مال بڑھتا ہے، اس کی برکت سے اللہ مال کو بڑھاتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، رزق بڑھانا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بڑے عجیب نسخے دیے۔ ایک تو یہی فرمایا، ایک نسخہ تو یہ دیا، ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان یوسع لی رزقی، میں چاہتا ہوں میرا رزق کشادہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دم علی الطہارہ، ہمیشہ باوضو رہا کرو، اللہ تیری روزی کو ہمیشہ بڑھا دے گا۔ دم علی الطہارہ حتی یوسع لک رزقک، یہاں تک کہ تیرا رزق کشادہ ہو جائے گا، ہمیشہ طہارت کے ساتھ باوضو رہا کرو۔ دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وصل الارحام، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان پہ خرچ کرو، ارے دگنا ثواب ملے گا، صلہ رحمی کا بھی صدقات ثواب ملے گا، امیر ہے تو ہدیہ کا ثواب ملے گا، غریب ہے تو صدقے کا ثواب ملے گا۔ وصل الارحام، اپنے غریبوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرو۔ اور تیسرا نسخہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، صدقات کی کثرت کرو، اللہ تمہارا رزق بڑھا دے گا۔ بڑی برکتیں ہیں جب مسلمان اللہ کو بھی مانے اور رسول کو بھی مانے، پھر کیسے بخیل ہو سکتا ہے، تو پھر تو اس کی زندگی میں سخاوت ہی سخاوت نظر آتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، دینے کا مزاج بناؤ، اللہ بھی پھر دینے کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج نکلتا ہے، ایک فرشتہ دائیں طرف، ایک فرشتہ بائیں طرف، ایک کہتا ہے اللہم آتی خلفن منفقن خلفن، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کو متبادل عطا فرما دے۔ بائیں طرف اٹھنے والا فرشتہ جو سورج کے بائیں طرف ہو، وہ کہتا ہے اللہم آتی تلفن، اللہم آتی ممسکن تلفن، اللہ جو مال کو روک کے رکھتا ہے تو اس کا مال ضائع کر دے۔ دعائیں ملیں گی فرشتوں کی، سخاوت کا مزاج ہوگا، برکت ملے گی، رزق میں وسعت اور ترقی ہوگی، اور کیا چاہیے؟ اور آخرت میں اللہ وہ دولت دے گا جس وقت اس دولت کی سب سے بڑی ضرورت ہوگی۔ اللہ ہم سب کو بھائی خرچ کرنے میں اپنی رضا نصیب فرما دے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب لوگ مال خرچ کرتے ہیں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ مال آیا کہاں سے ہے، اچھا مال اچھی جگہوں پہ خرچ ہوا کرتا ہے، اور گندا مال گندگیوں میں، گناہوں میں اور رسم و رواج میں، نام و نمود میں، نمائش میں خرچ ہوا کرتا ہے۔ پاکیزہ مال، پاکیزہ لوگوں کو اچھی جگہ خرچ کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ آمدنی غلط ہو پھر گندگیاں فروغ پاتی ہیں۔ اللہ ہمیں لقمہ حلال بھی نصیب فرما دے، سخاوت کا مزاج بھی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔